انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ڈی سی کے خلاف وہ ان پارلیمنٹری تھے, وہ صحیح نہیں تھے, مگر اس پہ پی ایس اے لگانا بھی غلط تھا. اب مجھے گھر سنبھالنا, گھر آباد رہے گا تو وطن بھی آباد رہے گا. ہم نے گھر کو مضبوط کرنا, گھر کی مشکلوں کو دور کرنا ہے, یہی ہمارا مقصد ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ کو کیا اوپر سے تار آیا ہے؟ کانگریس ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور بولیے. سر یوگی آدتیہ ناتھ نے بولا ہے کہ جو حلال سرٹیفکیٹ ہوگی کھانے کی اس کو اوائڈ ہی کر دیا جائے. کس کو؟ جو حلال سرٹیفکیٹ ملتی ہے نا یو پی میں کھانے پینے کی, تو اس نے بولا کہ حلال سرٹیفکیٹ والا کھانا اوائڈ کرنا چاہیے سب کو. یہ آپ کو یو پی کے والوں کے سوال پوچھنا چاہیے, ہم لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں اس کا فیصلہ وہ کریں گے. ہندوستان جو ہے وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے, اور جب تک ڈائیورسٹی کو ہم قائم کریں گے, اس کو مضبوط کریں گے, تو بھارت بھی مضبوط رہے گا. اٹ از ناٹ اے یونٹری سسٹم. اور انیکتا میں ایکتا ہے, اور جب تک ہم انیکتا کو مضبوط کرتے رہیں گے وطن بھی مضبوط رہے گا. اور یہ وقت کی بات ہے, تھوڑی دیر کے لیے بات ہے. تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, کوئی حکومت ہر وقت نہیں رہتی, ان کا بھی وقت آئے گا جانے کا. مگر کبھی حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے, صبر اور برداشت ہونا چاہیے. جب تک ہم صبر اور برداشت کرتے رہیں گے سب ٹھیک ہوگا. اوپر والا سب کے لیے ہے, وہ کسی بھی مذہب سے ہو. یہی ہندوستان کی سب سے بڑی جو ہے اللہ نے مہربانی کی ہے کہ ایک ایسا وطن ہے جس میں سب مذہب ہیں. اب بتائیے مجھے, تامل ناڈو کو دیکھیے اور کشمیر کو دیکھیے, نہ موسم ایک جیسا ہے, نہ کلچر ایک جیسا ہے, نہ زبان ہے, نہ وہ ہماری کشمیری سمجھ سکتے ہیں نہ ہم ان کا تامل سمجھ سکتے ہیں. مگر پھر ہمیں اکٹھے کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم اکٹھے رہیں گے ہم دونوں ترقی کریں گے. یہی تو بھارت کا ہے, یہی تو گاندھی کا بھارت ہے. یہاں سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ووٹ ہر ایک کے پاس ایک ہے, کسی کے پاس دو ووٹ نہیں ہے. پھر گھبراتے کیوں؟ وقت کی بات ہے, اور بھی تبدیلیاں آئیں گی. آگے چلیے. فاروق صاحب, پہلی بار آپ 82 کے بعد پارلیمنٹ نہیں جا رہے سر. پارلیمنٹ میں نے بہت کر لیا, اب مجھے گھر سنبھالنا ہے. گھر آباد رہے گا تو وطن بھی آباد رہے گا. ہم نے گھر کو مضبوط کرنا, گھر کی مشکلوں کو دور کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کو راحت دلوانی ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. پارلیمنٹ میں اب جوان جائیں گے جو ہمارے وہاں پہ ہماری جو مشکلات ہیں ان کو بیان کریں گے. اور ہمارے پارلیمنٹ ممبر صرف ہمارے لیے نہیں ہیں, ان کو وطن کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ وطن میں جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ہے. سر آج سے اسمبلی شروع ہوا, اب مہراج ملک نہیں ہے, این سی کے ایم ایل اے نے بھی کافی پروٹیسٹ کیا وہاں پہ. تو میں نے این سی کے اور جتنے بھی ہمارے ممبر اسمبلی ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ اسمبلی شور گل کے لیے نہیں ہے. وہاں ڈبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونا چاہیے, جو پارلیمنٹ میں ختم ہو گیا ہے. پارلیمنٹ بھی اسی لیے تھی کہ وہاں بحث کر سکتی ہو, وہاں جواب دے سکتی ہو, جواب مانگ سکتے ہو. کچھ سالوں سے وہ پارلیمنٹ کا حال ذرا خستہ ہے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے جب پھر سے اس پارلیمنٹ میں, ایسے برٹش پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, وہاں ڈسکشن ہوتا ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, پرائم منسٹر اور دوسرے منسٹرز جواب دیتے ہیں. یہاں بھی ایک دن وجہ واپس آئے گا جب حکومت کو جواب دینا پڑے گا جیسے اسمبلی میں دینا پڑے گا. سٹنگ ایم ایل اے اسمبلی میں آج نہیں ہے, پی ایس اے کے انڈر بند ہے. مہراج ملک ایم ایل اے ڈوڑا بند ہے. دیکھیے, ایک بات میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ڈی سی کے خلاف وہ ان پارلیمنٹری تھے, وہ صحیح نہیں تھے. مگر اس پہ
PSA लगाना भी गलत था. ये चीज़ें हल हो सकती थी बातचीत से. हर एक चीज़ बातचीत से हल हो सकती है. झगड़े और लड़ाइयों से कोई चीज़ हल नहीं होती है. आप देख लीजिए यूक्रेन का हाल देखिए क्या है. वहाँ अमेरिका लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, मारे जा रहे हैं यूक्रेनियंस. लड़ाई किसी का हल नहीं है. मैं उम्मीद करता हूँ अभी पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं. अल्लाह करे कि उसमें वो दोनों हठधर्मी छोड़े और अमन की बात करें और अमन लाएं दुनिया में. इस तरह गाज़ा में है, अमन की घंटी बज गई थी, मगर फिर से बमबारी शुरू कर दी. इन चीज़ों से हल नहीं होगा. इन चीज़ों से मुसीबत शुरू होती है. और वक्त आ गया है, अगर दुनिया ने अमन में रहना है तो तभी दुनिया आगे चल सकती है. अगर दुनिया अमन में नहीं रहेगी तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे. अब देखिए कितना टैक्स लगा दिया है अमेरिका ने हम पे. क्या है ये? क्या हम दुनिया को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं? मैं ज़रूर कहूँगा ट्रंप से, उन्हें इन चीज़ों को वापस लेना चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ, अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी है, मगर वही अल्लाह ताकत वापस भी ले सकता है. कहाँ गया ब्रिटिश एम्पायर? कहाँ गया पर्शियन एम्पायर? ख़त्म हो गए. रोमन एम्पायर कहाँ है? रशियन एम्पायर कहाँ है? ये सारे एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं जब ये घमंड की तरफ आते हैं. मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, तब भी है कि बकाया नामो निशान हमारा. बाकी नाम निशान. वो भी कहता है इकबाल, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. लास्ट सवाल, ये बात याद रखिएगा. अगर हमने ज़िंदा रहना है तो इकट्ठे ज़िंदा रहना है, इकट्ठे तरक्की करनी है. कोई नहीं कह सकता मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है. धर्म अपनी चीज़ है और वतन की खिदमत करना भी बहुत ज़रूरी है. शुक्रिया. लोग कहीं ना कहीं बिजली स्मार्ट मीटर को लेके नाराज है. कहते हैं कि कौन नाराज है? लोग स्मार्ट मीटर की बात करो. स्मार्ट मीटर को लेके सर कहते किसके? हैं कि पावर हम बिल नहीं भर सकते, जबकि उमर साहब ने बोला था कि सुनिए, मैं आपको बताऊं, पावर हमें ख़रीदना पड़ता है. जो पैसा हम लोग यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए देना चाहते थे वो हमें बिलें भरने पड़ती हैं करोड़ों में. ये भी लोगों को समझना चाहिए. उन्हें बिजली का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करना चाहिए. आपने देखा होगा किस तरह दुकानों के बाहर रात भर बिजलियाँ जलती रहती हैं. ये देखा आपने? क्या ज़रूरी है? घर में जिस कमरे में हो उसमें बिजली जलाओ. सब जगह जलाते रहते हो, फिर बिजली की चोरी करते हो, फिर कहते हो हमें बिजली का करम करो. कुछ तो तुम लोग भी हाथ बढ़ाओ. ये हुकूमत तुम्हारी है, कोई बाहर से नहीं आई है. और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि जो गरीब हैं, अमीर नहीं, जो गरीब हैं उनको वो बिजली की राहत मिलेगी और इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी.